ڈاکٹر ذاکر نائک اور عیسائی عورت کے سوال۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بہترین ترجمان اور مبلغ کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ روایتی مولویوں جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے انگلش، اردو، ہندی اور دیگر زبانوں میں لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان لیکچرز کے آخر پر سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کبھی ان کے سوال و جواب کے سیشن میں کوئی غیر مسلم آیا، اس نے کوئی اپنی جانب سے بڑا مشکل سوال کیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے جواب ملنے پر وہ وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی ایک سیشن میں ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوالات کیے اور کہا کہ اگر وہ ان تینوں سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو وہ عیسائی خاتون وہی کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لے گی۔ اس عورت نے بھری محفل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ جب مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے آب زمزم اور کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں، اسی طرح جب ہندو اپنے مندروں میں جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی میں پرساد لے کر آتے ہیں اور بانٹتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہ دونوں چیزیں یا عمل ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایک عورت عورت کے ساتھ اور ایک مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیوں نہیں کر سکتا، اور پھر جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس عیسائی عورت نے تیسرا اور آخری سوال یہ کیا کہ جنت میں حضرت آدم کے کہنے پر اماں حوا نے گندم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آج تک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ساری خواتین کو بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی، عورت کو ہی اس درد سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ خواتین کو بچہ بننے کی تکلیف اسی لیے دی گئی کیونکہ حضرت حوا نے حضرت آدم کے کہنے پر غلطی سے گندم کھا لی تھی، اس لیے ساری دنیا کی خواتین کو سزا کے طور پر یہ درد سہنا پڑتا ہے؟ دوستو، اس عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے یہ 3 سوال آپ کے لیے چیلنج کے طور پر ہیں، اگر آپ میرے جواب آج دے دیں تو میں یہی مجمع میں اسلام قبول کر لوں گی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون کے سوال مکمل ہونے پر اپنے مخصوص انداز میں اٹھے، مائک کی جانب آئے اور اس کے سوالات کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرساد کھانے اور حج عمرہ سے آنے والی کھجوروں اور آب زمزم کی، کہ ان میں کیا فرق ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوؤں کے مطابق پرساد بھگوانوں کو کھلانے کے لیے دیا جاتا ہے یا دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا ہے، لہٰذا ہندو جب پرساد بانٹتے ہیں تو ان کا مقصد بھگوان کو کھلانا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھگوان کو کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ حقیقی خدا جسے آج تک ہندو لوگ پہچان تک نہیں سکے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں فرماتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے مگر اللہ کو کسی کے دیے کی ضرورت نہیں۔ کس انسان میں اتنی جرت اور طاقت ہے کہ وہ اللہ کو کھلانے کا سوچ سکے یا ایسی بات کر سکے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 سے 4 مرتبہ متنبہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے کھلایا گیا کھانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ پرساد بھی غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان حج یا عمرہ سے لائی گئی کھجوریں یا آب زمزم پیتے ہوئے یہ ہرگز نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کو کھلا رہے ہیں، اور سعودی عرب کا سب سے مشہور پھل کھجور ہے، اس لیے ہر مسلمان وہاں سے کھجوریں لاتا ہے، یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں یہ اللہ کو کھلا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہندو پرساد کے نام پر کھجور بھی دے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ کھانا حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا، اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی جانب، کہ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے؟
مرد مرد سے اور عورت عورت سے تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو، یعنی تم حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے، بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسان بھی ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرست لوگ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر رہے ہیں، تو ہم اس میں کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ لیکن اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق رکھنا دراصل ایک عبادت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ان دو لوگوں کا موازنہ کیا جائے جن میں ایک ہم جنس پرستی کرنے والا شخص جبکہ دوسرا شادی کرنے والا شخص ہو، تو دونوں میں سے شادی شدہ شخص زیادہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا۔ پوری دنیا کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن بھارت میں ابھی ابھی اسے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سوال کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت اماں حوا نے جو گندم کا دانہ کھا لیا تھا اس کی سزا آج تک خواتین کو مل رہی ہے، بچہ جننے کی صورت میں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بائبل میں لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف سے اسی وجہ سے دوچار کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اس غلطی کی ذمہ دار مائی حوا تھی، بلکہ ہر موقع پر دونوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر ایسا کہا گیا ہے کہ دونوں پر اس غلطی کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان دونوں کو کہا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا، ایک اور جگہ فرمایا دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر ارشاد ہوا ان دونوں کو غلطی کی سزا کے طور پر ہم نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر ہوا ہے، اکیلی اماں حوا کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے عیسائی غلط سمجھتے ہیں، مگر اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ یہ جان جائیں گی کہ عورت کے لیے حمل بددعا نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی عورت کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک صحابی نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ میں سے کس سے زیادہ ادب سے پیش آؤں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ملا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا ادب نہ کیا جائے، لیکن اس حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ماں کا ادب، ماں کا احترام اور ماں کی خدمت زیادہ کی جائے۔ آپ نے کہا، اس لیے یہ ذمہ عورت کو دیا گیا ہے۔ آپ بتائیں، کیا کوئی مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا، کیا آپ اللہ کو ایک مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی بالکل، اللہ ایک ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، آپ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں انہیں محض اللہ کا پیغمبر مانتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جی ہاں، میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، آپ پر کسی قسم کا مسلمان ہونے کا دباؤ تو نہیں؟ اس عیسائی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس طرح اس عیسائی خاتون کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے
کلمہ توحید پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور عیسائی خاتون کا ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کرنا خود اس عورت کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال و جواب کا یہ سیشن مبلغین اسلام کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے پاس سوال لے کر آتا ہے تو اس کے سوالوں پر جو بظاہر تیکھے اور گستاخانہ ہو تو بھی اس پر ناراض ہونے کی بجائے اسے مدلل جواب دیا جائے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ اپنے لیکچرز کے بعد سوال و جواب کا کھلا سیشن رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مائک پر آ سکتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، اور ایسا بے شمار مرتبہ ہو چکا ہے کہ بظاہر کوئی غیر مسلم بڑے غصے کے ساتھ، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اسلام کے خلاف اپنے سوالات لے کر آیا ہو، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خوبصورت انداز میں اسے مطمئن کیا کہ اس نے وہی مائک پر ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہی وہ دل موہ لینے والا انداز ہے جو کفار کی آنکھوں میں نہیں جچتا ہے، چنانچہ وہ ان کو تنگ کرنے، انہیں اسلام کی تبلیغ کی راہ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس نیک مقصد کے لیے انہیں اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا۔ ظالم سرکار نے جب ان پر ایکشن لینا شروع کیا تو ان پر مختلف قسم کی بیجا پابندیاں لگائی گئی، تو انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے ملیشیا میں جا بسنے کا ارادہ کیا، اور ملیشیا جا کر بھی انہوں نے اپنا پورا فوکس محض تبلیغ اسلام پر ہی رکھا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے لیے تبلیغ کا یہ کام آسان کر دے اور ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔